سے معدنیات اور رائل جیلی میں بہت سی صفات ہیں اپنی، لیکن کون کون سی وائٹامن اس میں پائی جاتی ہیں اس کا مجھے علم نہیں. آپ نے ہے بہت سے وٹامنز اور معدنیات بتائیں کون کون سی؟ جب جی وہ کتاب میں سے نوٹ کر کے وہ حصہ جی وہ مجھے بھجوائیں تو پھر کام میرے بھی کام آئے گا، لوگوں کے بھی کام آئے گا. ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا ربوہ کا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ کیپٹن سعید صاحب تھے جن کو وہ خون جاری تھا اور کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. رات کے 2 بجے کے قریب مجھے دروازہ کھٹکا، انہوں نے بلایا کہ جلدی آؤ، تو میں اپنا بیگ ساتھ لے گیا اور اس میں ملی فولیم اور فاسفورس یہ میرے ساتھ رہتے ہیں اکثر، وہ بھی تھے. ان دونوں کو ملا کر میں نے ان کو کہا، منہ لت پت تھا خون سے، سارا کمرہ بھرا پڑا تھا، لگتا تھا بکرے ذبح ہوئے ہیں، اور بالکل کوئی معمولی زندگی جاری رکھنے والا خون اتنا سا رہ گیا تھا، اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، منہ بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ منہ کھولیں، اور میں نے وہ چند دانے ڈال دیے منہ میں. میں نے کہا اسی طرح خون میں چوس لیں اس کو، اور وہاں بیٹھا رہا. تو 15 منٹ کے بعد انہوں نے کہا خون بند ہو گیا ہے نکلنا، اور طبیعت میں کچھ تھوڑی سی توانائی محسوس ہو رہی ہے. پھر میں غالباً آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور میں نے کہا اس کی اور خوراکیں 1-2 کھائیں، اور صبح پتہ لگا بالکل ٹھیک، وہی پھر تکلیف نہیں ہوئی. وہ نام غلط لے دیا تھا میں نے، کیپٹن سعید صاحب نہیں تھا، ان کا نام کیپٹن محمد اسلم صاحب تھا. ان کے بچے باہر بھی گئے ہوئے ہیں. ان کی ایک بیٹی وہاں امریکہ میں بیاہی ہوئی ہیں، مجیب اللہ چودھری ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان کو میں جانتا ہوں. ان کا خط آیا ہے کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کیپٹن اسلم صاحب تھے، اور بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا سارا، میں ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں. غلطی سے کیپٹن سعید منہ سے نکل گیا تھا. اور کہتے ہیں میرے خالو بھی تھے وہ. یہ واقعہ 1968 کا ہے، اور میں خود آپ کے گھر گیا تھا آپ کو لینے کے لیے. اور اگر کوئی اور شہید ہوں، انہوں نے انکساری میں لکھ دی ہے تو مجھے معاف کرنا، مگر ہمارے ساتھ تو جو واقعہ گزرا وہ یہی تھا جو آپ نے بیان کیا ہے. اب مجھے یاد آ گیا یہی آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے اس واقعہ کی گواہی بھی مل گئی ساتھ، اور نام بھی ٹھیک ہو گیا. اگر نام غلط نہ ہوتا تو گواہی بھی نہ ملتی.